کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک اسوہ حسنہ دیا وہ ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اللہ نے جسے بیٹی کی نعمت عطا فرمائی ہے تو وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ۔ آپ نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور اس نے ان کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی تو وہ قیامت کے دن میرے اتنا قریب ہوگا جس طرح کہ یہ 2 انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں، یعنی وہ جنت میں میرا اتنا قریب ہوگا جتنا کہ یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ دیکھیں آپ نے یہ بشارت بیٹوں کی پرورش پر، بیٹوں کی تعلیم اور تربیت پہ نہیں سنائی، آپ نے یہ بشارت بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت پہ سنائی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو انسان تھوڑا سا فطرتی طور پر کچھ مایوس ہو جاتا ہے کہ ساری زندگی اب اسے کھلانا پڑے گا، شادی کے موقع پر اس کے اخراجات ہوں گے، تو انسان پریشان ہوتا ہے۔ بیٹا پیدا ہو تو زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، بیٹی کی پیدائش پر اتنی خوشی کا اظہار نہیں کرتا، حالانکہ بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جب اولاد کا تذکرہ فرمایا تو بیٹی کا ذکر پہلے فرمایا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ یہاں بیٹیوں کا ذکر پہلے ہے۔ مفسرین نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ جس کے ہاں بیٹی کی پیدائش سب سے پہلے ہو وہ گھرانہ بابرکت ہوتا ہے، وہ بابرکت گھرانہ ہوتا ہے، وہاں خیر اور برکت ہوتی ہے جس گھر میں بیٹی کی پیدائش پہلے ہو۔ اسی طرح جس خاتون سے بیٹی کی پیدائش پہلے ہو تو وہ بھی باسعادت اور نیک بخت ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا بچی کی پیدائش پہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ نے 4 بیٹیوں سے نوازا، آپ کی 4 بیٹیاں بالغ ہوئیں، 4 بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں، لیکن آپ کے 3 بیٹے تھے، تینوں کا انتقال بچپن میں ہوا، بیٹیاں آپ کی سب بالغ ہوئیں، اور آپ نے امت کو اسوہ حسنہ کیا دیا؟ بیٹیوں کے ساتھ آپ کا سلوک یہ تھا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی، 2 بیٹیوں کا انتقال تو زندگی میں ہو گیا تھا، حضرت رقیہ اور کلثوم کا، تو حضرت فاطمہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ہوا ہے۔ تو جب بھی حضرت فاطمہ آتی تو آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، آپ ان کے لیے چادر بچھاتے، آپ ہاتھ کو بوسہ دیتے، محبت سے بیٹھاتے، اور جب آپ حضرت فاطمہ کے ہاں جاتے تو ان کا بھی یہی طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتی، کھڑے ہو کر چادر بچھاتی، آپ کے ہاتھوں کو، پیشانی کو بوسہ دیتی، محبت سے بیٹھاتی۔ تو یہ امت کو ایک درس دیا کہ باپ اور بیٹی میں محبت ہونی چاہیے، اور بیٹی کے پیدائش یہ رحمت کا ذریعہ ہے، اسی لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو 4 بیٹیوں سے نوازا ہے۔ عموماً بیٹیاں فرما بردار، محبت کرنے والی ہوتی ہیں بنسبت بیٹوں کے، بیٹوں میں اتنی الفت نہیں ہوتی جتنی شفقت بیٹیوں میں ہے۔ تو گویا ہمارے لیے 17واں اصول یہ سامنے آیا کہ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے اور انہیں ترجیح دی جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی اچھا کھانا بنتا ہے، لڑکوں کو کھلاتے ہیں، کوئی اچھا لباس لایا جاتا ہے، بیٹے کو ترجیح دیتے ہیں، کھلونے لاتے ہیں، بیٹے کے لیے لاتے ہیں، کوئی باہر سے کوئی چیز ہدیے میں لائیں گے تو بیٹے کو بلا کر دیتے ہیں، کہیں لے جانا ہوتا ہے بیٹے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، بیٹے کو ترجیح دیتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں دیتے۔ یہ بات انسان کے خسارے کے لیے اور انسان کے آخرت میں گویا ناکامی کا ذریعہ بننے والی ہے۔ تو اللہ نے بیٹیوں کی نعمت دی ہو، انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔